ہاں میں عام بندے کے لیے بات کروں گا. عام بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. عام بندے پہ نماز تو فرض ہے نا جی بالکل. اور نماز کی 17 رکعتیں فرض ہیں. جی. ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آتا ہے. جی. تو عام بندہ تو ہے اس بعد میں بزرگوں کے نعرے مار رہا ہوتا ہے, قبروں سے مانگ رہا ہوتا ہے. تو اگر عام آدمی کو سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا ترجمہ بھی اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا, موٹر سائیکل چلانی اس نے سیکھ لی ہے, گاڑی چلانی اس نے چیز سیکھ لی ہے, اس کا اسکول کی کمپیریٹیو نالج موجود ہے کہ کس اسکول میں بچہ داخل کرانا ہے کس میں نہیں کروانا, دنیا جان کی اس نے چیزیں سیکھ لی ہیں. جرابیں کاٹن کا کپڑا بھی خریدنے کا طریقہ اس نے سیکھ لیا اور ہاتھ میں مسل کے دیکھتا ہے. آج تک کسی بندے کو دیکھا کہ اس نے کپڑا ہاتھ میں پکڑ کے یوں نہ کیا ہو. دین میں اتنا بھی وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو سر پھر جائے نا دوزخ میں. ایک پتہ نہیں ہلا سکتا, وہ چاہتا ہے تو بندے بھی بندوں کے مددگار بن جاتے ہیں. محتشم سامعین حضرات, اب اس چیز کی وضاحت تھوڑی سی مزید باقی ہے. کچھ لوگ فرق کرتے ہیں کہ یہ زندہ اور ہوتا ہے, فوت شدہ اور ہوتا ہے. زندہ سے مدد مانگنا یہ اور ہے, فوت شدہ سے مدد مانگنا اور ہے. تو میں پہلے نمبر پر کہوں گا کیا آیت میں یہ لکھا ہے کہ رب ذوالجلال نے جہاں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, کیا آیت میں یہ ہے کہ اے اللہ جو فوت شدہ ہیں ان کے مقابلے میں صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں, لیکن زندہ جو ہے ان کے لحاظ سے تجھ سے بھی مانگتا ہوں, زندہ سے بھی مانگ لیتا ہوں. اگر یہ آیت میں ہے تو لوگ فرق کر لیں, اور اگر آیت میں مطلقاً ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر زندہ اور فوت شدہ کا فرق کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا. اور دوسری بالکل سادہ سی بات ہے, کیا ایسا جائز ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں فوت شدہ کو تو سجدہ نہیں کروں گا, زندہ کو کر لوں گا؟ کیوں فوت شدہ کو کروں تو شرک ہو جائے گا, زندہ کو کروں تو شرک نہیں ہوگا؟ کوئی احمق سے احمق بھی ایسا عقیدہ توحید نہیں رکھتا. اس کو خبر ہے کہ سجدہ کا زندہ کو کروں پھر بھی شرک ہے, سجدہ کا فوت شدہ کو کروں پھر بھی شرک ہے. تو جب وہ لوگ عبادت استعانت کو ایک بنا بیٹھے تو پھر مدد خواہ زندہ سے مانگی جائے پھر بھی شرک ہونا چاہیے, مدد خواہ فوت شدہ سے مانگی جائے پھر بھی شرک ہونا چاہیے. ان کی تاریخ کو, ان کی تفسیر کو, ان کی تعویل اور منفرد تفسیر کو قرآن مجید بھی رد کر رہا ہے, حدیث نبوی بھی رد کر رہی ہے. ہماری وہ تفسیر ہے اول سے لے کر آخر تک پورا قرآن اور نبی علیہ السلام کے لاکھوں فرمان اس کی تائید میں موجود ہیں. اس واسطے کوئی ایسی بات نہ کرے, اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا علاج بھی ہمارے پاس ہے کہ محبوب علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے, وصال ہو چکا تھا, پھر بھی صحابہ نے مدد مانگی ہے, سرکار نے مدد کر کے دکھائی ہے. حالانکہ اس کی ضرورت نہیں, چونکہ اگر شرک زندہ کے لحاظ سے نہ بنتا ہو کہ زندہ کو جو کچھ بھی کر لو شرک نہیں بننا, شرک بننا ہے تو فوت شدہ سے بننا ہے, پھر کوئی فرق کرے کہ یہ زندہ کی مدد ہے یہ فوت شدہ کی مدد ہے. جب رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں, کسی کو معبود ماننا جائز نہیں, کوئی بھی ہو کسی حالت میں ہو تو وہ بات برابر ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ بتانا چاہتا ہوں, البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 یہ میرے پاس موجود ہے, اور ابن کثیر جس کی علمی حیثیت کو وہ لوگ بھی اچھی طرح تسلیم کرنے والے ہیں, انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب البدایہ کے اندر ذکر کیا ہے. اور یہ باب ہے 18 ہجری کے واقعات کا کہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد جب 18 ہجری تھی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, اس وقت صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ پاک میں تشریف لے جا چکے ہیں, صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ کیا ہے اور بولتے کیا ہے, نعرہ کیا ہے اور نظریہ کیا ہے, یہ تمہارے سامنے البدایہ ہے, اور اس کا صفحہ نمبر 98 ہے, جلد نمبر 7 ہے. کیا ہوا؟ پوری سند کی ذمہ داری مجھ پہ ہے, چونکہ ان کے امام نے بھی کہا ھذا اسناد صحیح, یہ بالکل صحیح اسناد ہے جس سے یہ سند لکھی جا رہی ہے اور حدیث کے الفاظ لکھے جا رہے ہیں. کسی کو بہانے کی گنجائش نہیں دیں گے, اور اگر کسی کا بہانہ ہوا بھی آخری سانس تک اس سند کو پاورفل ثابت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کا مضمون کیا ہے؟ اصاب الناس قحط فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. قحط مشکل ہے, رستے اجڑ گئے, جانور مر گئے, لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ مل نہیں رہا تھا. جب قحط پڑا فجاء رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی جن کا نام حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
انہوں نے جب ایسے حالات دیکھے مگر کہاں آئے لب واہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس در کی ہے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آ گئے کہاں؟ جہاں جانے کو ہر ایک تڑپ رہا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی دہلیز پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور زمانہ کوئی دور کا نہیں، بھی تو 18 ہجری کی بات ہے، کوئی ان کو توحید بھول نہیں گئی، تازہ عقیدہ توحید ہے۔ گئے تو کہتے کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سندے صحیح سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس لفظ کو سنتے ہی کچھ لوگوں کے دیے کا تیل ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو لکھا دیکھ کر ہی کچھ لوگوں کے تیل بدل جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بولا حضرت بلال بن حارث نے۔ نبی علیہ السلام کا وصال ہو چکا ہے، سرکار دنیا میں نہیں برزخ میں چلے گئے ہیں، اور دنیا اور برزخ میں کروڑوں میل کا فرق ہے۔ اگرچہ محبوب علیہ السلام کے لیے کوئی فرق نہیں، سب کچھ ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح ہے، مگر بولنے والا تو دنیا میں ہے، اور نبی علیہ السلام قبر میں موجود ہیں۔ کہتا کیا ہے؟ بولتا کیا ہے؟ نعرہ کیا ہے؟ وہ نعرہ جو سنی تیرے جلسے میں لگتا ہے، وہ نعرہ جو تیری مسجد کی محراب پہ لکھا ہے، وہ نعرہ جو تیرے سینے پہ لکھا ہے، اور وہ نعرہ جو حور و غلمان کی جبینوں پہ لکھا ہے، اور وہ نعرہ جو عرش کے تاج پہ لکھا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی کافی تھا، مگر مزید عقیدہ واضح کیا۔ کہتے ہیں استسقِ لأمتک، استسقِ اللہ لأمتک فإنہم قد ہلکوا۔ میں درخواست لے کے آیا ہوں محبوب، اللہ سے امت کے لیے بارش مانگو، امت تو ہلاک ہونے تک پہنچ گئی ہے۔ کون بولے؟ صحابی بولے۔ کہاں بولے؟ مدینہ شریف میں، نبی علیہ السلام کی دہلیز پر۔ اور آج ایک مرتبہ ان کو یا کہنے پر لوگوں کو اعتراض ہے، انہوں نے 3 مرتبہ سرکار کو خطاب کیا۔ پہلے کہا یا رسول اللہ، یہ بھی خطاب ہے، پھر کہا اس تس کے آپ اللہ سے کہیں، حالانکہ پتہ ہے میں بھی کہوں گا تو رب سن لے گا۔ اس تس کے آپ محبوب آپ اللہ سے دعا مانگے، لأمتک کا اپنی امت کے لیے، اپنی امت کے لیے خطاب 3 بار نبی علیہ السلام کو کیا ہے۔ یہ مدد چاہنا نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا تھا، کہا دور کرنا تھا، بارش نہیں اترتی تھی، بارش کا نزول کروانا تھا، مشکل بہت بڑی تھی، زمین بنجر ہو رہی تھی، انسان مر رہے تھے۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جا کے بولے ہیں جہاں مشکلیں حل ہوتی ہیں، ان کا عقیدہ ہے رب ہر جگہ سے سنتا ہے، رب مددگار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، مگر سرکار کے در پہ جا کر اپنی درخواست پیش کر کے قیامت تک کے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ بریلویت اگر اس کو کہتے ہو تو یہ تو عقیدہ صحابہ میں بھی موجود تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے محبوب علیہ السلام کے دربار پر کھڑے ہو کر پتہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور جانتے ہیں سرکار سے مانگنا غیر سے مانگنا نہیں، رب سے مانگنا ہے۔ یہ چاہا اس تس کے محبوب آپ مدد کرو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درخواست پیش کر کے گھر آ گئے۔ کہتے ہیں عطاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، سرکار خواب میں تشریف لے آئے۔ اتنا جلد اثر ہوا، اتنا جلد فضل ہوا، کہتے ہیں سرکار خواب میں تشریف لے آئے اور آ کے کہتے ہیں ائتی عمر، نائب میرا اس وقت عمر ہے نا، بلال جاؤ میری عمر کے پاس، جاؤ عمر کے پاس جا کے فاقرہ منی السلام، پہلے اسے میرا سلام کہو۔ عادل حکمران ہو تو کتنی شان ہوتی ہے، نبی علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، عمر کو میرا سلام کہو۔ وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ مُسْقَوْنَ، ان کو بتا دو میں ضامن ہوں بارش ہو جائے گی، انہم مسقون، بارش کر دی جائے گی۔ اب مدد مانگی گئی، مدد کی گئی، نبی علیہ السلام سے مانگی، نبی علیہ السلام نے کی، وصال ہو چکا تھا،
دنیا میں جا چکے تھے، برزخ میں پہنچ چکے تھے، مگر وہ نہ کریں مدد جو مٹی میں مل گئے ہو، اور جو ہر وقت جن کی زندگی سے جہان زندہ ہے، جو ان سے درخواست کرتا ہے وہ سنتے بھی ہیں، مدد فرما بھی دیتے ہیں۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ساتھ ایک رکا بھی دے دیا، عمر کو میرا پیغام بھی دو۔ کیا؟ قل لہو، عمر سے کہو علیکا بالکیس، ہوشیار ہو کے حکومت کریں، ہوشیاری سے۔ اب جس وقت یہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، پہلی بات میں بھی بڑی لذت ہے، اگر اگلی بات میں بھی بڑی لذت ہے۔ آج کچھ لوگ اس پر بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ الرجل ذکر ہے، پتہ نہیں کون بندہ تھا، اس کا پتہ ہو تو پھر حکم لگائیں، وہ ضعیف تھا یا کمزور تھا، وہ طاقتور راوی تھا یا کون تھا۔ الرجل لکھا ہے اس کتاب میں، باقی کتابوں میں نام بھی لکھا ہے، میرے پاس اس کے 7-8 حوالہ جات موجود ہیں، لیکن ہم ان کا ہر رستہ بند کرنا چاہتے ہیں۔ آج اعتراض کرنے والوں کو رجل پتہ نہیں کون تھا، میں کہتا ہوں تمہاری عدالت کی ضرورت نہیں رہی، جب حضرت عمر فاروق کے معیار پہ جو پورا اتر گیا ہے وہ سچا ہی ہو سکتا ہے۔ اگر رجل میں کوئی کمی ہوتی تو حضرت عمر کہتے ہو تو کون ہوتا ہے میری طرف پیغام لانے والا، تو ہے ہی جھوٹا۔ لیکن حضرت عمر مانے کہ تو سچا پیغام لایا ہے، تو جس راوی کو حضرت عمر کلیئر کر دے اس کو ریجیکٹ کون کر سکتا ہے؟ اب بات ہے حضرت عمر تک، سند ان تک پہنچ رہی ہے ڈائریکٹ، حضرت عمر کے جو خازن ہیں وزیر خزانہ وہ حضرت عمر سے روایت کر رہے ہیں، اور رجل تو درمیان میں آ گیا۔ اگر تقاضے پورے کرنے تھے تو حضرت عمر نے پورے کرنے تھے کہ بندہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، بات کمزور ہے یا صحیح ہے، تو انہوں نے پورے کر لیے۔ کس طرح؟ انہوں نے واقعی سمجھا کہ سرکار نے مجھے سلام بھیجا ہے، انہوں نے واقعی سمجھا کہ سرکار مجھے ہوشیار کر رہے ہیں، اس لیے بولے اور کہنے لگے واللہ یا رب ما آلو الا ما اجزت عنہ، اے اللہ کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، جتنی طاقت ہے سب خرچ کر کے تیرے دین کی خدمت کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، اگر یہ توحید کی تعریف ہوتی اور استعانت کی جو ان لوگوں نے کی ہوئی ہے، تو حضرت عمر سے بڑا سخت انسان کون ہے دین کے مسئلے میں؟ سب سے پہلے تو وہ کلاس لیتے اس رجل کی، کہتے تجھے ہوش نہیں کہ مانگنا کہاں سے ہے اور ملتا کہاں سے ہے؟ تو کدھر چلا گیا؟ تو نے رب کو آواز دینی تھی، تو نے یا رسول اللہ کیوں کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ایک جملہ بھی نہیں بولا، تنقید نہیں کی، ان کی تعریف کی ہے کہ تو نے اچھا ہے جا کے درخواست پیش کر دی ہے۔ یہ ان کی طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رد نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے، صحابہ کا یقین ہے عبادت کسی لحاظ سے بھی اللہ کے سوا کسی کی نہیں۔ جہاں تک مدد کا معاملہ ہے تو اللہ کے نبی بھی اللہ کے اذن سے مدد کرنے والے ہیں۔